بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر فرمایا ہے۔ اس معجزے کا نام معراج ہے۔ معراج کے حوالے سے کئی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن پہلے معراج کا مختصر سا قصہ سماعت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرش تا عرش خصوصی بہت کم وقت میں طویل سیر کرائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور دروازے سے نہیں بلکہ گھر کی چھت پھٹی اور وہاں سے تشریف لائے اور آپ کو بیدار کیا کہ آپ کو سفر میں چلنا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں آ کر سو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے بیدار کیا، نیند سے جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر میں جانے کی درخواست کی۔ تو مکہ کے قریب آب زمزم، جہاں سے آب زمزم نکلا ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بٹھایا اور پھر آپ کا شق صدر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو دو حصے کیے گئے، یعنی دو حصے کرنے کے بعد پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر وہ سونے کا تشت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سینے مبارک میں ڈال دیا اور پھر قلب اطہر کو اس کی اصل جگہ میں رکھ دیا اور پھر سینہ مبارک کو ملا دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک سواری براق پر سوار کیا گیا۔ اس پر سوار کرنے کے بعد آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے بیٹھے اور آپ آگے بیٹھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس براق کا قد کھچر سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے کچھ بڑی تھی۔ تو یہ اس کے بعد سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے آپ کو براق پر سوار کیا گیا اور مدینۃ المنورہ آپ کو لے جایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں جا کر کہا کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے، اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت فرما کر آنا ہے، تشریف لانا ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھی، پھر براق پر سوار کیا اور پھر طور سینا آپ کو لے جایا گیا اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو سوار کیا گیا براق پر اور مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 2 رکعت نفل نماز ادا فرما لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سوار کیا
اور پھر بیت اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں آپ کو کہا گیا کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا، اور بیت المقدس پہ پہنچنے سے پہلے ہی تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق کہ آسمان سے ملائکہ بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ نے نماز پڑھی۔ یہ نماز فرض نہیں تھی، بلکہ عشاء کے بعد اور فجر سے قبل تھی۔ اس کے بعد آپ کو آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ کس آسمان سے کس نبی سے ملاقات ہوئی تو ایک لفظ یاد کر لیجئے، اعیاہما۔ اس میں ہر نبی کا شروع کا الفاظ دے دیا گیا ہے، یعنی الف سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، عین سے مراد حضرت عیسیٰ، اور یا سے مراد حضرت یوسف، اور الف سے مراد حضرت ادریس، اور پھر ہا سے مراد حضرت ہارون، میم سے مراد حضرت موسیٰ، اور الف سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ساتوں آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تو اعیاہما یاد کر لیجئے، تو پھر ہم نہیں بھولیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا یعنی آخر۔ اوپر کے فرشتے وہاں آ کر رک جاتے ہیں اور نیچے کے اعمال لے کر وہاں جاتے ہیں، یعنی اوپر کے جو احکام لے کر آتے ہیں وہ منتہا، ان کی وہاں پر منتہا، اور جو نیچے سے اعمال لے کر جاتے ہیں تو ان کی بھی وہاں پر منتہا، یعنی اس کے آخر کے۔ اس کے بعد آپ کو صریف الاقلام، اسی طریقے سے صریف الاقلام یعنی قدرت کے قلم چلنے کی آواز، جس وہاں تقدیر اور احکام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عرش معلی پر جا کر آپ علیہ السلام رک جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا دیدار فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، کچھ تحائف پیش کرتے ہیں، اور کچھ تحائف اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے مکہ المکرمہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے شب معراج کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔